الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سوچ کے سفر میں آج چوتھی نشست ہے اور اس میں ہم سورۃ النمل کی آیت 59 سے 64 تک 6 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں ہر آیت میں سوال پوچھا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ایک سوال اور اگلی 5 آیات میں ایک ہی سوال کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ تو اس کے ترجمے کو غور سے سننے اور ہلکا سا غور و فکر کرنے کے نتیجے میں ہم اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ آیات توحید کے بیان میں بہت ہی منفرد انداز رکھتی ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل الحمدللہ، آپ کہہ دیجئے کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا ان کے ساختہ شریک۔ آپ کے علم میں ہے مکی صورتیں جب نازل ہوئیں تو ان کے مخاطب، اولین مخاطب وہ مشرکین مکہ تھے جو طرح طرح کی بت پرستی میں مبتلا تھے۔ تو سوال ان کے سامنے رکھا گیا کہ تم اللہ کو خالق تو مانتے ہو، تو یہ سوچو کہ اللہ بہتر ہے یا وہ شریک جو تم نے خود سے بنائے ہیں، اس کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اگلی آیت 20واں پارہ شروع ہوتا ہے، فرمایا امن خلق السماوات والارض، یا وہ جس نے آسمان و زمین بنائے، وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے پانی اتارا آسمان سے، فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، اور ہم نے باغ اگائے رونق والے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ تمہاری طاقت نہ تھی، تمہارے بس میں نہ تھا کہ یہ پیڑ تم اگا سکتے۔ اس کے بعد سوال کیا الہ مع اللہ، تو یہ ساری صفات رکھنے والا اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، کوئی اور خدا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، تو ظاہر ہے اس سوال پہ تو خاموشی ہے، اللہ کے سوا کون ہے جو عبادت کے لائق ہے؟ تو فرمایا بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ راہ سے کتراتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ اور شریک بنا رہے ہیں، کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا امن جعل الارض قرارا، یا وہ جس نے زمین بنائی بسنے کو، وجعل خلالہا انہارا، اور اس نے اس کے بیچ نہریں بنا دیں، وجعل لہا رواسیا، اور اس نے اس زمین پر لنگر بنائے پہاڑوں کی شکل میں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دونوں سمندروں کے درمیان میں آڑ رکھ دی۔ تو یہ صفات رکھنے والی ذات، کیا اب سوچئے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت نہیں جانتی، یہ سوچتے نہیں اور اس کے نتیجے میں یہ جاہل ہے، جانتے بھی نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ دور کر دیتا ہے اس کی تکلیف کو،
یہ تجربہ ہر شخص کا ہے اور اس سے کسی نہ کسی وقت اس حال سے انسان کو گزرنا ہی پڑتا ہے کہ جب اس پہ کوئی مصیبت بنتی ہے تو پھر اس کا وہ کس سے کہے، کوئی نہیں سننے والا ہوتا، اگر کوئی سن بھی لے تو اس کو دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو یہ اللہ رب العزت ہے جو لاچار کی سنتا ہے اور اسے اس کی تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا وارث بنایا اور وارث بنائے گا۔ یجعلکم مضارع کا صیغہ ہے، تو فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم دھیان کرتے ہو، بہت کم سوچتے ہو، بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پھر فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں میں، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یا وہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی ہوئی۔ اِلٰہٌ مع اللہ، تو اس طرح کا نظام ہستی چلانے والی ذات اِلٰہٌ مع اللہ، تو وہ اللہ، کیا اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، وہ بہت بلند و برتر ہے ان سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، تو وہ اللہ ایسی صفات کا حامل، کیا اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آج تک کوئی دلیل نہ لا سکا، نہ لا سکے گا۔ اسی کی نمائندگی ہے، ایک ترجمانی ہے کسی کے قول میں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔